اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ یہی لوگ ہیں جو نیک کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور انہی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ سورۃ المومنون آیا 61۔ یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور انہی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ بھلائی میں جلدی کرنے والے اور سبقت لے جانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی کا شعور رکھتے ہیں، اپنے رب کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں، اپنے رب کی آیت پر ایمان لاتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ وہ صدقہ دیتے ہیں اور ان کے دل اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جن کی نظروں میں اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز اپنی قدر و قیمت کھو دیتی ہے، اس لیے وہ نیکیوں میں تیزی اور سبقت کرتے ہیں۔ جو اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈرتے ہیں، یہی شعور ان کے دل کو بیدار رکھتا ہے، انہیں تقوی والے کاموں پر آمادہ کرتا ہے اور بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ سورۃ العنکبوت آیا 27۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیا 148۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے سعادت میں سبقت لے جاتے ہیں۔ دل کے اندر ایمان کی روشنی کیسے آتی ہے؟ دل کے اندر ایمان کو قبول کرنے کی جذبات ہوتی ہے، لیکن یہ قبولیت ایمان کے دل موہ لینے والے عقلی دلائل کے بغیر ممکن نہیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں اور قرآن مجید نازل کیا، اسی کے لیے رسولوں کو مبعوث کیا۔ اب دلوں کے اندر ایمان کی روشنی قرآن حکیم اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ آ سکتی ہے، کیونکہ ان سے وہ ایمان ملتا ہے جو دلوں کو بیدار رکھتا ہے، جو انسان کو ہر دم نیکی کے کاموں کے لیے تیار رکھتا ہے۔ ایمانی معاشرے کے افراد کے اندر بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایمانی معاشرے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ایسا معاشرہ ہے جس کے افراد کے دل اللہ تعالیٰ کے شعور سے بیدار ہوں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولے گی اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ سورۃ المومنون آیا 62۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے، اس کا عدل ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے ایسی شریعت مقرر فرمائی اور اسے ایسے اعمال کی تکلیف دی جو اس کے لیے آسان ہیں، اس کی طاقت کے مطابق ہے، وہ برداشت کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت ہے جس کی وجہ سے اس تک پہنچنے کا راستہ آباد ہے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولے گی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب حق کے ساتھ سب کچھ بتا دے گی۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں سب کچھ درج ہے۔ یہ کتاب ہر چیز کو کھول کر رکھ دے گی اور سب کچھ حق کے ساتھ بتا دے گی، اس لیے کہ اس کتاب میں کچھ بھی لکھے بغیر نہیں چھوڑا گیا۔ ہر چیز اس کتاب کے مطابق واقع ہوگی، اس لیے وہ حق ہے۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ جاثیہ میں، یہ ہمارا نامہ اعمال ہے جو تمہارے خلاف حق کے ساتھ بول رہا ہے، یقیناً ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو نہیں گھٹاتا بلکہ اکثر برائیوں کو معاف کر کے ان سے درگزر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی سزا اور گناہ میں اضافہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کو وہ اٹھا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال میں سے کچھ کو نہ چھوڑتا ہے نہ ساکت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیتا ہے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا
وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں اور ان کے کام اس کے علاوہ بھی ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں۔ سورۃ المومنون آیا 63۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں۔ غمرہ سے مراد بہت زیادہ پانی ہے جو زمین کو ڈھانپ لیتا ہے۔ غمرہ سے مراد گمراہی، غفلت اور حیرت ہے، یعنی وہ قرآن کے بارے میں غفلت اور حیرت میں ہیں۔ گمراہی کی تاریکیاں اس طرح انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں کہ اس میں جو انسان گر جاتا ہے اس کی نظروں سے حق اچھل ہو جاتا ہے۔ رب العزت نے آگاہ فرمایا، جو لوگ جہالت اور غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں قرآن تک نہیں پہنچ پا رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی ہدایت حاصل نہیں کر پا رہے، ان کے دلوں تک قرآن نہیں پہنچ رہا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ بنا دیتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں اور اس کے کانوں میں بوجھ ہے، اور آپ قرآن میں سے اپنے رب کا اسی ایک کا ذکر کرتے ہیں تو اپنی پیٹھوں پر بدکتے ہوئے پھر جاتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 45 اور 46۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے اعمال اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی مشرکوں کے شرک کے علاوہ بھی بہت سے برے اعمال ہیں۔ لوگ سچائی کی طرف توجہ نہیں دیتے، اسی وجہ سے ان کے اعمال میں بھی سچائی نہیں ہوتی، یعنی وہ اللہ کا خوف نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور دین کے ماں سوا دوسرے راستوں پر چلتے چلے جاتے ہیں۔ ہم لہا عاملون، جنہیں وہ کرنے والے ہیں، یعنی عذاب کے واقع نہ ہونے پر وہ جو برے اعمال کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مہلت ہے تاکہ جتنے برے اعمال کا ارتکاب کرنا باقی ہے وہ ان اعمال کا بھی ارتکاب کر لیں۔ جب وہ برے کام کر لیں تو اللہ کے غضب اور عذاب تک پہنچ جائیں گے۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اچانک وہ بلبلا رہے ہوں گے۔ سورۃ المومنون آیا 64۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑیں گے، یعنی جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا عذاب پکڑتا ہے جو اس کی نعمتوں اور لذتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو خوشحال ہیں، مالدار ہیں، بالعذابی عذاب میں، یعنی جب ہم انہیں عذاب میں پکڑ لیتے ہیں، اذا ہم یجعرون، تو اچانک وہ بلبلا رہے ہوں گے، تب وہ چیختے چلاتے اور رحم کی درخواستیں کرتے ہوں گے۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ مزمل میں، اور مجھے اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو، یقیناً ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ مزمل آیا 11 اور 12۔ عذاب تو خوشحال اور بدحال دونوں طرح کے لوگوں پر آتا ہے، پھر خوشحال لوگوں کا خصوصی تذکرہ کیوں ہے؟ خوشحال لوگ اپنے عیش و آرام میں انجام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں پکڑ لیتا ہے پھر آہیں اور فریادیں شروع ہو جاتی ہیں۔ عیش پرست لوگ غافل اور متکبر ہوتے ہیں، جب عذاب میں پکڑے جاتے ہیں تو شور و غل مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، مت بلبلاؤ، یقیناً آج ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں دی جائے گی۔ سورۃ المومنون آیا 65۔ مت بلبلاؤ، یقیناً آج ہماری اس طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ خوشحال لوگوں کے ساتھ نرمی اور رحم کی بجائے ان کو ڈانٹا جاتا ہے کہ تمہاری کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی آج کوئی بھی عذاب سے پناہ دینے والا نہیں، تم چیخو چلاؤ تب بھی نہ عذاب ہٹایا جائے گا نہ نجات ملے گی، اب تو عذاب ہی تمہاری جانوں کے ساتھ چمٹ گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پہلے ہی ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین پر پھیر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی فہم عطا فرما، ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمارے عملوں میں ظاہر کروا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس پہ ہمیں استقامت دے دے، آمین یا رب العالمین۔